اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بناتے ہیں اور پھر اس میں بیان کردہ مدنی پھولوں سے کوئی نہ کوئی سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی ابتدا حسب معمول نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسمعوا صلاة اہل محبتی واعرفهم۔ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اور درود پڑھنے والے کو پہچانتا بھی ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کی ابتدا ہی سے کچھ نہ کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے تاکہ ثواب کا حصول بھی ہو۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ ممکنہ صورت میں بیان کے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری پر نوٹ کر کے قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، اور استعن بیمینک علی حفظک، یعنی اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ نیت بھی کر لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں بیان کردہ ایک واقعے سے آج اپنے سلسلے کی ابتدا کریں گے۔ بعض اسکول کی کتابوں میں بھی غار کا پتھر کے عنوان سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بینما ثلاثۃ نفر یتماشون اخذہم المطر فآووا الی غار فی جبل۔ تین آدمی کہیں سفر پر تھے، چلتے چلتے یکدم بارش آنے لگی۔ جب بارش شدت اختیار کر چکی تو یہ حضرات اب سائے کی تلاش میں، بارش سے بچنے کے لیے حفاظت کی تلاش میں نکلے۔ انہیں پہاڑ میں غار نظر آیا، اس غار میں جا کر گھس گئے۔ بارش سے نجات تو مل گئی، بارش سے اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یکا یک ایک مصیبت آ گئی۔ وہ مصیبت یہ تھی کہ پہاڑ سے ایک بہت بڑا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر آ گرا، جس کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا، باہر نکلنے کا اب کوئی راستہ نہیں۔ پتھر ہے بھی اتنا وزنی کہ یہ تینوں اگر مل جل کر بھی کوشش کریں تو اس پتھر کو ہٹانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، کوئی نکلنے کی سبیل نہیں ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ موت بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگی کہ اگر اس پتھر کو یہاں سے ہٹانے کا کوئی سلسلہ نہ ہوا اور یہ پتھر اپنی جگہ پر قائم رہا تو ہم یہیں اپنی زندگی کے دن پورے کرتے ہوئے
مر جائیں گے۔ اتنے میں یکایک ان کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اپنی ماضی کو سامنے رکھیں اور ماضی میں ہونے والے نیک اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں اور عرض کریں الہ العالمین میری زندگی میں یہ نیک عمل ہوا، میں نے یہ اچھا کام کیا، یہ بھلائی کا کام کیا، اور میری اس نیکی کو وسیلہ بناتے ہوئے ہماری اس نجات کی سبیل فرما دے۔ تینوں اپنے ماضی کو دیکھنے لگے، غور کرنے لگے ہم نے ماضی میں کیا کیا۔ سب نے اپنا اپنا ایک ایک نیک عمل اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کیا اور دعا کرتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ الہ العالمین میرے اس نیک عمل کے وسیلے سے ہماری نجات کی سبیل فرما دے۔ سب سے پہلا شخص اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اللہم انہ کان لی والدان شیخان کبیران وامرأتی ولی صبیۃ صغار۔ میں بکریاں چراتا تھا، روزانہ جب بکریاں جنگل کی طرف لے کر جاتا اور دن بھر چرانے کے بعد شام کو ان کو واپس لے کر آتا، ان کا دودھ دوتا۔ دودھ نکالنے کے بعد سب سے پہلے میرے بچے بھی تھے، میری بیوی بھی تھی، لیکن اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو دودھ دینے کی بجائے میں سب سے پہلے اپنے بوڑھے والدین کو دودھ پیش کیا کرتا۔ جب تک وہ نہ پی لیتے تب تک میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا کرتا تھا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ ایک دن میں بکریاں چراتے 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 جنگل میں آگے نکل گیا، جس وجہ سے واپس مجھے آنے میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ جب میں لیٹ کر پہنچتا ہوں میرے والدین دونوں سو چکے ہیں، والدین آرام فرما رہے ہیں۔ میں نے دودھ نکالا اور دودھ دونے کے بعد برتن میں ڈالا، ان کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نیت یہ ہے کہ یہ بیدار ہوں، ان کو دودھ پیش کروں اور جب تک یہ نہ پی لیں تب تک اپنے بچوں کو دودھ نہ پلاؤں۔ یہ ارادہ لے کر میں وہ پیالے میں دودھ ڈالے ہوئے اپنے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میرے بچے بھوک کی شدت میں بےتاب تھے، لیکن میں اپنی اسی نیت پر تھا کہ جب تک اپنے والدین کو دودھ نہ پلا لوں تب تک کسی اور کو نہیں پینے دوں گا۔ یہاں تک کہ کرتے 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 کافی وقت ہو گیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف اور صرف تیری رضا اور والدین کی خوشنودی کے لیے کیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو اپنی جگہ سے کچھ ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے گا، اتنا عظیم پتھر اور اتنا بڑا اور اتنا قد آور پتھر کہ یہ تینوں مل کر زور آزمائی اور تباہ آزمائی بھی کرتے رہیں تو اس کو اپنی جگہ سے نہ ہلا سکیں۔ دعا کی، دعا میں اپنے ایک نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس نیک عمل کا وسیلہ پیش کرنے کی برکت کیا ظاہر ہوئی کہ وہ پتھر اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گیا۔ اتنا زیادہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا کہ جس میں سے یہ نکل کر تینوں باہر ہو جائیں۔ اب دوسرا آدمی اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، کہتا ہے اللہ میری چچا زاد بہن، میں اس کی محبت میں گرفتار ہوا، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اس سے قربت اختیار کروں۔ میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی یہ گندی بات اس کے سامنے بیان کر دی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے 100 اشرفیاں دو، تمہاری طرف سے اگر یہ مجھے رقم مل جائے تو میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ بالآخر میں نے بہت تگ و دو کی، بہت جستجو کی اور بہت محنت کرنے کے بعد یہ رقم حاصل کی اور اس تک پہنچا۔ قریب تھا کہ میں بدکاری کا ارتکاب کرتا۔ مجھے وہ مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی دیکھ میں بدکار عورت نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا خوف تجھے یاد دلاتی ہوں، اپنے رب سے ڈر اور اس کام سے اپنے آپ کو باز رکھ۔ اس کے منہ سے اتنا جملہ نکلا، الہ العالمین تو جانتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف تیری رضا کے لیے، تیرے ڈر اور تیرے خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو اس برے عمل سے بچا لیا۔ میں وہاں سے نکل گیا۔ اے اللہ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا اور تیرے ڈر، تیری خشیت اور تیرے خوف کی وجہ سے میں نے یہ عمل کیا تو میرے مالک تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے اور اس پتھر کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ دوسرے صاحب نے جب یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور دعا کی تو اس دعا کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوا، وہ پتھر مزید اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گیا۔ 2 مرتبہ 2 افراد کی دعا سے کچھ پتھر ہٹا۔ اب تیسرا صاحب اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے حضور دعا کرنے لگے،
عرض کرتے ہیں میرے مالک میں بھی اپنا ایک عمل تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ میرا عمل یہ ہے کہ ایک مزدور کو میں نے اپنے کسی کام کے لیے اجرت پر رکھا، وہ جو طے شدہ اجرت تھی اس پر کام کرنے کے لیے تیار ہوا، میرا کام کرنے لگا، یہاں تک کہ جب کام پورا ہو گیا اور اجرت دینے کا وقت آیا، ہمارے آپس میں کوئی نزاعی کیفیت بن گئی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو کر چلا گیا۔ جو اجرت جو مزدوری اس کی بنتی تھی وہ میرے پاس رہ گئی۔ وہ اجرت دھان کی صورت میں تھی، چاول، میں نے اس کو اپنے پاس رکھا اور اس کی وہ ساری کی ساری اجرت اپنے دیگر مال سے الگ کر کے اس کو کام میں لگانا شروع کیا۔ جب بھی سیزن آتا میں اس کو بوتا، اس سے فصل حاصل ہوتی، اس فصل کو جمع کرتا چلا جاتا، یہاں تک کہ کرتے کراتے اس کی رقم جو میں نے الگ سے کام میں صرف کی وہ اچھی خاصی ہوئی۔ میں نے اس سے بیل خریدے، دیگر جانور وغیرہ خریدے، اور جانور خریدنے کے بعد اس کی رقم کو الگ ہی میں اسی انداز سے چلاتا رہا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ غریب آدمی ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں کسی نہ کسی موقع پر دوبارہ یہ رقم حاصل کرنے کے لیے میری طرف آئے اور مجھ سے مطالبہ کرے۔ اگر یہ میرے پاس مطالبہ کرنے کے لیے آیا تو میں اسے کہوں گا کہ دیکھو یہ تمہاری رقم جو تمہاری اجرت کی بنتی تھی، کام تو تھوڑا تھا، اجرت بھی تھوڑی تھی، وہ اجرت میں نے یوں کام میں لگائی اور اس سے نفع حاصل ہوتے 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 اتنی خطیر رقم بنی کہ یہ سارے جانور تمہارے ہیں، اگر وہ آ گیا تو یہ ساری چیزیں اس کی نظر کر دوں گا۔ یہاں تک کہ ایسے ہی ہوا۔ کافی وقت گزر جانے کے بعد ایک دن وہ مزدور میرے پاس آیا اور مجھے آ کر کہتا ہے تمہیں یاد ہے میں نے ایک دن تمہارے پاس کام کیا تھا، ہماری آپس میں باہم یہ اجرت طے ہوئی تھی اور یہ اجرت وصول کرنے سے پہلے ہماری باہمی نزاعی کیفیت ہوئی جس کی وجہ سے میں چلا گیا تھا، میری اجرت مجھے دو۔ جب اس نے اس انداز سے تقاضا کیا میں نے بڑی خوش دلی کے ساتھ، فراخ دلی کے ساتھ، وسعت قلبی اور وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ سارے کے سارے جانور، وہ بیل، وہ چرواہے، وہ سارے کے سارے جانور میں نے اس کے سامنے رکھے اور اسے یہ کہا کہ یہ سارے جانور تمہارے ہیں، ان کو لے جاؤ۔ جب یہ بات ہوئی وہ میری طرف بڑی حیران نظروں سے دیکھنے لگا اور مجھے کہتا ہے تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں نے اسے کہا بھائی مجھے مذاق کرنے کی کوئی حاجت نہیں، تمہاری اجرت کو یوں میں نے اس انداز میں کام میں لگایا، بڑھتے 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 وہ اس طرح بڑھتی چلی گئی، میں نے تمہاری رقم سے یہ جانور خریدے، اب یہ سارے کے سارے جانور تمہارے ہیں۔ اس مزدور نے وہ سارے جانور وصول کیے اور بڑی خوشی کے ساتھ دعائیں دیتا ہوا رخصت ہو گیا۔ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا، میرے مالک اگر یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا تو ہمیں اس مصیبت سے نجات دے، اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا اور یہ تینوں افراد اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنے والے بڑے آرام کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ اس غار سے باہر نکلے اور تینوں نے اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بات پوری ہو گئی، یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرنا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں کسی عظیم شخصیت کا وسیلہ پیش کرنا اور ان کے واسطے سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے سوال کرنا، یہ صالحین کا عمل، نجات حاصل کرنے کا ذریعہ، مقبولان بارگاہ کا وسیلہ پیش کرنا، ذریعہ نجات، درجات کی بلندی، دفع سیئات اور حصول حسنات کا باعث ہے۔ یہ وسیلہ دو طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو کسی نیک شخصیت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، جیسے ہمارے ہاں مسلمانوں کا ایک معمول ہے، دعا کی جاتی ہے تو دعا میں کہتے ہیں یا اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا واسطہ، میرے مالک تجھے مدینہ طیبہ کی عظمتوں کا واسطہ، تجھے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، سرکار کے سینہ بیکینہ کا واسطہ، اے اللہ محبوب کے قلب اطہر کا واسطہ جس پر قرآن نازل ہوا، اے اللہ سرکار کے سراپا کا واسطہ ہماری یہ مشکل دور فرما دے، اے اللہ غوث اعظم کی عظمتوں کا واسطہ ہماری اس تکلیف کو دور فرما دے۔ الہ العالمین حضرت زکریا علیہ السلام کی آخری عمر میں کی جانے والی اس دعا کا واسطہ جس دعا کی برکت سے تو نے انہیں اولاد عطا فرمائی تھی، ہمیں بھی اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ مختلف طرح کی دعائیں اور مختلف طرح کے وسیلے
انبیاء کے وسیلے پیش کیے جاتے ہیں، اولیاء کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، مقدس مقامات کا وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، یہ وسیلہ پیش کرنا بھی درست ہے، اور اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کرنا یہ بھی درست ہے۔ قرآن پاک کی آیات و طیبات کو دیکھا جائے تو قرآن پاک نے متعدد مقامات پر مختلف انداز سے اس وسیلے کا ذکر کیا۔ نیک عمل کا وسیلہ اس کا ذکر بھی کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں نیک شخصیات کا وسیلہ اس کا ذکر بھی کیا گیا۔ قرآن پاک میں پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو، نہیں اللہ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے، مقام قرب کی طرف بڑھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ سے درجات رفیعہ حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 64 میں ارشاد ہوا، ترجمہ کنز الایمان، اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں۔ اب غور فرمائیے، اپنی جانوں پر ظلم کیا گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے، سیئات میں پڑھ کے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی اطاعت سے روگردانی کر کے، یہ گناہ کر کے بندے نے اپنی ذات پر ظلم کیا، اور خود قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم ان بندوں کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمتیں علم کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے ہمارا رب ہماری شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن پھر بھی حکم ارشاد فرماتا ہے، اے اپنی جان پر ظلم کرنے والو، اپنے گناہ معاف کروانے کے لیے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضری دو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ جل جلالہ بغیر واسطے اور بغیر وسیلے کے بھی بخش سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضری کا حکم ارشاد فرماتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ مقبولان بارگاہ کا وسیلہ یہ کامیابی کا ذریعہ ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ کسی عاشق صادق نے بڑے پیارے انداز میں کہا، ابتغوا فرما کے گویا حق نے یہ فرما دیا، بے وسیلہ منکرو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ ساری کی ساری امت اپنے گناہوں کی معافی چاہتی ہے، تو ارشاد فرمایا گیا میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ جب وہاں پہنچو گے تو وہاں جا کر کیا کرنا ہے؟ فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے معافی چاہیں، اپنے رب سے فریاد کریں، یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، میرے مالک ہماری خطائیں معاف فرما دے۔ اب وہاں جا کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا نا، تو کیا یہاں اللہ کی بارگاہ میں سوال نہیں کر سکتے؟ مدینہ طیبہ پہنچے، سرکار کے روضہ انور پر پہنچے، سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہوئے، گنبد خضرا کے سائے میں کھڑے ہوئے، وہاں جا کر اللہ سے معافی طلب کی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہر جگہ پر ہیں نا، جہاں سے بھی سوال کریں، اپنے رب سے معافی طلب کریں تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن گناہ سے معافی کے طالب کو فرمایا گیا کہ جاؤ میرے نبی کی بارگاہ میں، نہیں نبی کی بارگاہ میں جا کر نبی کا وسیلہ بناؤ، وہاں پہنچو گے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو گے۔ واستغفر لہم الرسول، اور رسول ان کی شفاعت فرمائے، لوجد اللہ توابا الرحیمہ، تو اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔ تفسیر مدارک میں اسی آیت کریمہ کے تحت ذکر کیا گیا، جاء اعرابی بعد دفنہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیسا پیارا انداز اور کس قدر پیاری ادا۔ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے بعد روضہ انور پر حاضر ہوئے، فرما بنفسہ علی قبری وحصا من ترابہ علی رأسی، عمل کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو آ کر قبر انور پر گرا دیا اور قبر انور کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالنے لگے، اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قلت فسمعنا، حضور آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا۔ آپ پر جو قرآن نازل کیا گیا نا، اس قرآن میں یہ آیت کریمہ بھی تھی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہو، وَقَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَجِئْتُكَ، یا رسول اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، حضور بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی، اور یہ گناہ کرنے کے بعد آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، استغفر اللہ، میں بھی اللہ سے معافی طلب کر رہا ہوں،
وَاسْتَغْفِرْ لِي مِن رَبِّی، میرے آقا آپ بھی اللہ کے حضور میرے لیے دعا کیجئے، آپ میرا وسیلہ بن جائیے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں سوال کیجئے میرا رب میرے گناہ معاف فرما دے۔ وہ عربی روتا چلا جا رہا ہے، قبر انور سے خاک اٹھا اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا چلا جا رہا ہے۔ فَنُودِيَ فِي قَبْرِهِ قَدْ غُفِرَ لَكَ، سرکار کی قبر انور سے آواز آتی ہے، اے میرے در پہ آنے والے جا تجھے بخش دیا گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین غور فرمائیے، قبر انور پہ پہنچے، معافی کے طالب اللہ سے ہیں، لیکن جا رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، حضور کے روضہ انور پر جا کر سوال کرتے ہیں، اللہ سے بھی گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، سرکار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور حضور کی شفاعت کروانے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ بھی اللہ سے معافی طلب کر دیجئے میرے لیے۔ قبر انور سے آواز آتی ہے میری بارگاہ میں آنے والے جا تجھے بخش دیا گیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بڑے پیارے انداز میں بڑی پیاری بات ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا کہ نبی کے واسطے کے بغیر مجھے کچھ مل جائے گا تو یہ بے بصر کی امید ہے۔ حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے، یہ تو اندھا دیکھنا چاہتا ہے، آنکھ ہے نہیں ہے اور پھر بھی دیکھنے کا طالب ہے، بینائی ہے نہیں ہے پھر بھی دیکھنے کا طالب ہے۔ ہم یہاں دیکھیں نا، ہمیں قرآن ملا اس نبی کے ذریعے، ایمان ملا اس نبی کے وسیلے سے، رحمان کی معرفت ملی اس نبی کے وسیلے سے، کون سی شے ہے جو ہمیں بلا واسطہ عطا کی گئی؟ یہ قرآن ہے، اس قرآن کا قرآن ہونا ہمیں کس نے بتایا؟ سرکار کے وسیلے سے پتا چلا نا۔ ایمان کس طرح ملا؟ ایمان بھی سرکار کے ذریعے اور سرکار کے وسیلے سے ملا۔ رحمان کی معرفت کیسے ملی؟ یہ بھی سرکار کے وسیلے سے ملی۔ یہ ارض و سما کیسے بنے؟ اگر یہ نبی نہ ہوتے نہ زمین ہوتی، نہ زما ہوتا، نہ مکی ہوتے، نہ مکان ہوتے، نہ یہ عرش نہ یہ فرش، کائنات کی کوئی شے نہ ہوتی، تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ سارے کا سارا نظام کائنات جاری ہے تو یہ بھی نبی کے وسیلے سے ہوا۔ تو اعلیٰ حضرت اسی لیے کہتے ہیں نا بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اور قرآن پاک نے سورہ بقرہ یہود کا ذکر کیا۔ یہ یہود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کا انداز کیا تھا؟ سرکار بھی دنیا میں جلوہ فرما نہیں ہوئے، محبوب کی جلوہ گری نہیں ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جب کوئی معرکہ پیش آتا، قرآن کہتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہود اس نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کرتے تھے۔ ان کے کلمات ہوا کرتے تھے اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراہ فکانوا ینصرون۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے اے اللہ اس نبی کا واسطہ، اس نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو سارے نبیوں سے بعد میں آنے والے ہیں۔ اے اللہ نبی آخر الزمان کا واسطہ، نبی آخر الزمان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہمیں مدد فرما، فتح عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ عظمتوں والے نبی جن کی صفات کو ہم نے تورات میں پڑھا، فَقَانُوا يُنصَرُونَ، یہ کلمات کہا کرتے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی طرف سے مدد آ جاتی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات دیکھنے کے بعد، یہ بات سمجھنے کے بعد اور اس بات کی طرف غور کرنے کے بعد جو حقیقت روز روشن کی طرح یہاں ہوتی ہے نا، وہ بڑی پیاری حقیقت ہے۔ یہود ہمارے نبی کے امتی نہیں ہیں، یہ کسی اور نبی کے امتی ہیں، کلمہ کسی اور نبی کا پڑھتے ہیں، کتاب بھی کسی اور نبی والی ہے، لیکن بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نبی کسی اور کے امتی ہیں، کتاب ان کے پاس کوئی اور ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرتے ہیں نا تو ہمارے آقا کا وسیلہ پیش کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فتح اور نصرت حاصل کر رہے ہیں۔ وہ ہم سے پہلے آنے والے ہمارے نبی کا وسیلہ پیش کر کے کامیابیاں حاصل کر لیں، اور آج سرکار کا کلمہ پڑھنے والا، محبوب کا امتی کہلانے والا، سرکار کی عظمت و شان کو دل و جان سے تسلیم کر لینے والا، کیا یہ وسیلہ پیش کر کے درجات حاصل نہیں کر سکتا؟ کیا یہ وسیلہ پیش کر کے دفع سیئات اور رفع درجات کا باعث نہیں اس وسیلے کو بنا سکتا؟
وہی بات اعلیٰ حضرت کی کہ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے، حضرت آدم کافی عرصہ تک گریہ ازاری فرماتے رہے۔ حضرت آدم کے علاوہ سب سے زیادہ جس شخصیت نے گریہ ازاری کی نا، وہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بتائے جاتے ہیں۔ حضرت داؤد کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ اگر ساری دنیا والوں کے اولین و آخرین کے آنسو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں تنہا حضرت داؤد کے آنسو رکھے جائیں تو اکیلے حضرت داؤد کے آنسو ساری دنیا کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں۔ پھر فرمایا وَلَوْ أَنَّ دُمُوعَ دَاوُودَ مَعَ دُمُوعِ أَهْلِ الْأَرْضِ جُمِعَتْ لَكَانَ دُمُوعُ آدَمَ أَكْثَرَ۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اولین و آخرین کے آنسو اور ترازو کے اسی پلڑے میں حضرت داؤد کے آنسو اور دوسرے پلڑے میں صرف حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو رکھے جائیں تو تنہا حضرت آدم کے آنسو سارے روئے زمین کے لوگوں، حضرت داؤد ان سب کے آنسوؤں سے کہیں بڑھ کر ہیں۔ حضرت آدم اتنا زیادہ روتے رہے، اس قدر گریہ ازاری کرتے رہے، اس قدر آہو زاری کا سلسلہ ان کی طرف سے جاری رہا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا باعث کیا بنا؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، وہ دعا ہے اللہم انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، میرے مالک میری توبہ قبول فرما لے۔ سرکار کا وسیلہ پیش کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے کی برکت یہ ظاہر ہوئی، اللہ تعالی جل جلالہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری حقیقت ہمارے سامنے ہے۔ حضرت آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے ہمارے آقا کے وسیلے سے، یہود اور پہلے کے اہل کتاب فتح و نصرت حاصل کر رہے ہیں ہمارے آقا کے وسیلے سے۔ یہ ساری چیزیں ان حضرات کو ہمارے نبی کے وسیلے سے ملی، تو آئے نا ہم بھی سرکار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جائیں، نیکوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جائیں، اور صالحین امت کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے اپنی بگڑی کو بناتے چلے جائیں۔ جس طرح میرے اہل سنت نے بڑی پیاری دعا کی، اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، پے غوث و احمد رضا یا الہی، یا اللہ تجھے غوث اعظم کی عظمت کا واسطہ، امام احمد رضا رحمہ اللہ ان کے عظیم مرتبے کا واسطہ، ان نیک شخصیات کے صدقے مجھے بھی نیک بنا دے، ان کا وسیلہ پیش کرتا ہوں مجھے بھی نیک بنا دے، بنا دے مجھے نیکوں کا صدقہ، پے غوث و احمد رضا یا الہی، تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے، تجھے غوث کا واسطہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں۔ سرکار کے وسیلے سے کتنے بڑے بڑے کام بن جاتے ہیں، اور کیسے عظیم کام اس نبی کے وسیلے سے ہو جایا کرتے ہیں۔ راوی حدیث جناب سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی فرماتے ہیں ایک نابینا صاحب سرکار کی بارگاہ میں آئے، آنکھوں میں اندھا پن ہے، نابینا ہے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کرتے ہیں ادعو اللہ ان یعافینی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے حضور دعا کیجئے اللہ میرے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، میری آنکھیں روشن فرما دے۔ میرے آقا ارشاد فرمانے لگے ان شئت دعوت وان شئت صبرت فہو خیر لک، فرمایا اگر تو چاہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے نا تو صبر کر لے، یہ صبر کرنا تیرے لیے بہتر ہو جائے گا۔ وہ صاحب عرض کرتے ہیں آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں نا، آپ کے صدقے اور آپ کے وسیلے سے بھلائیاں تو مل ہی رہی ہیں، حضور آپ کے وسیلے سے اور بھلائیاں ملیں گی، آپ اللہ کے حضور دعا کر دیجئے نا کہ اللہ تعالیٰ میری بینائی عطا فرما دے، میری آنکھیں روشن ہو جائیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں فریاد کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھی طرح وضو کرو، وضو کرنے کے بعد 2 نفل ادا کرو، اور یہ 2 رکعت ادا کرنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، اے اللہ
میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، تیرے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو رحمت والے نبی ہیں۔ یہ حدیث ترمذی کی ہے، ترمذی صحاح ستہ کتابوں میں سے ہے۔ جناب عثمان بن حنیف اس حدیث کے راوی ہیں۔ سرکار خود وسیلے کی تعلیم فرما رہے ہیں، میرے آقا خود کہہ رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، اور وہ دعا کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرو اور عرض کرو یا اللہ اس نبی کے صدقے، اس نبی کے واسطے اور اس نبی کے وسیلے سے میری اس حاجت کو پورا فرما دے۔ اور پھر اگلے کلمات ہیں یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، یا رسول اللہ میں اپنی اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، آپ کے ذریعے سے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی فریاد پیش کر رہا ہوں تاکہ میری یہ حاجت پوری کر دی جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ اور پھر محبوب کی بارگاہ میں فریاد۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نا، جناب یہ یا اللہ تو ٹھیک ہے، یا رسول اللہ کیسے آ گیا، یہ یا رسول اللہ کیوں کہہ دیتے ہو؟ تو یہ خود سرکار تعلیم فرما رہے ہیں۔ حضور نے جو کلمات ذکر فرمائے یا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی، تو یہ نداء یا رسول اللہ کے کلمات بھی ہیں نا۔ پھر اللہ کے حضور دعا ہے اللہم فشفعہ فی، اے اللہ میرے نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما۔ جناب عثمان بن حنیف کہتے ہیں وہ نابینا صاحب وضو کرنے گئے، وضو کیا، 2 نفل ادا کیے، اور نوافل کی ادائیگی کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنے لگے۔ کہتے ہیں فقام وقد ابصر ببرکت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کأن لم یکن بہ در۔ دعا جاری ہے، ان کی دعا ہو رہی ہے، ابھی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی آنکھیں روشن فرما دی۔ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا فرما دی۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب غور تو فرمائیے، یہ آنکھ کا چلے جانا، بینائی کا آ جانا، اب مجھے یہ بتائیے آج سائنسی دور ہے، ترقی کا دور ہے، میڈیکل کس قدر ترقی کرتا چلا جا رہا ہے، کیسے کیسے عظیم انقلاب اور کیسی کیسی عظیم حیران کرنے والی ایجادات سامنے آتی چلی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی پیدائشی نابینا ہو، آپ بتائیے اس کا علاج کیا اس دنیا میں موجود ہے؟ یا بعض اوقات کوئی ایسے امراض آنکھ میں آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ یہ ملکی سرحدیں کراس کر جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک چلے جائیں، دنیا میں جگہ جگہ مارے مارے پھرتے رہیں، لیکن ڈاکٹرز یہی جواب دیتے نظر آتے ہیں جناب ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ابھی تک اس بیماری کا کوئی علاج دریافت نہیں ہوا۔ یہ اس انداز سے مایوس العلاج کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہاں کیسا پیارا منظر ہے، کیسا حسین نظارہ ہے، سرکار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، کوئی جناب آپریشن نہیں ہوا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، سرکار کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، ابھی دعا پوری نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کی آنکھیں روشن فرما دی۔ شجرہ عالیہ قادریہ عطاریہ کے پہلے شعر کو دیکھا جائے نا، تو یہ پہلا شعر، یہ حدیث مبارکہ جو ابھی آپ نے سماعت کی نابینا صحابی والی، اس حدیث کے مقدس کلمات یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا ان مقدس کلمات کو سامنے رکھتے ہوئے لکھا گیا۔ کیسے پیارے الفاظ ہیں، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، وسیلے کی بات ہو رہی ہے یہاں بھی، سرکار یہی تو تعلیم فرما رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ پیش کرو، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے چلے جائیں اور اپنا کام کرواتے چلے جائیں۔ مقبولان بارگاہ کا وسیلہ یہ کامیابی کی چابی ہوا کرتا ہے۔ آپ اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرتے چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ عافیت کا معاملہ فرمائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے منہ سے نکلنے والے یہ مقدس کلمات آپ کو کامیابی کے زینے طے کرواتے چلے جائیں گے۔ یہ وسیلہ ایسی عظیم نعمت کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ کی بارگاہ میں اپنا اور اپنے سے پہلے نبیوں کا وسیلہ پیش کیا ہے۔ مدارج النبوہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی امی جان
سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، قبر تیار کی گئی، میرے آقا تشریف لائے اور ان کی قبر میں اتر کر لیٹ گئے، اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت، اے اللہ، اے وہ عظیم ذات جو زندگی عطا کرنے والی اور موت دینے والی ہے، وہو حی لا یموت، اے اللہ تو ہمیشہ سے زندہ ہے، تجھے کبھی فنا نہیں آئے گی، اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ یہ فاطمہ بنت اسد میری ماں کے انتقال کے بعد ماں کی طرح میری پرورش کرتی رہی، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، میرے مالک ان کی قبر کو کشادہ فرما دے۔ یہ کلمات کہنے کے بعد اب سرکار کیا کہتے ہیں؟ بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِن قَبْلِ فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کو کشادہ فرما، تجھے اپنے نبی کا واسطہ یعنی میرا واسطہ، اپنا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، میرے مالک تجھے اپنے نبی کا واسطہ اور مجھ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے نا ان سب انبیاء کا واسطہ میری امی فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما دے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہ حقیقت جو اعلیٰ حضرت نے ذکر کی ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئی، کتنی پیاری حقیقت ہے۔ اعلیٰ حضرت بڑے پیار بھرے انداز میں کہتے ہیں، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ اور دوسری بات بھی کتنی سچائی والی کہ ابتغوا فرما کے گویا حق نے یہ فرما دیا، بے وسیلہ منکرو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں مقبولان بارگاہ کا وسیلہ پیش کریں، الہ العالمین نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتوں کا واسطہ، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما، اے اللہ یہاں بھی عزتیں عطا فرما، قیامت کے دن بھی عزتیں عطا فرما۔ میرے مالک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کا واسطہ اور وسیلہ پیش کرتے ہیں، تمام مسلمانوں کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، لاچاریاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں، بے جا مقدمہ بازیاں، گھریلو ناچاکیاں، بد اعمالیاں اور بد عقیدگیاں دور فرما دے۔ اللہ محبوب کے وسیلے ہماری یہ دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے مقبولان بارگاہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہوئے یہ کامیابی کی کنجی کو استعمال کرتے چلے جائیں اور آگے بڑھتے چلے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل خیر عطا فرمائے، نفس و شیطان کی تمام تر چکر بازیوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ